بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اصولی ہدایت۔ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر نقل کی گئی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سب اعتراضات سننے کے بعد ان کو کچھ اصولی ہدایات دینے کے لیے ارشاد فرمائی، جس میں بتلایا گیا کہ نبوت اور رسالت کے لیے وہ چیزیں ضروری نہیں جو تم نے سمجھ رکھی ہیں۔ مثلا پہلے فرمایا، یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے اس خیال کو تردید ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں خزانے ہونے چاہیے جن سے لوگوں کو داد اور دہشت کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے بتلا دیا کہ انبیاء کی بعثت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو متاع دنیا میں الجھائے، اس لیے خزانوں سے ان کا کیا کام۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے اس خیال کی تردید ہو جو بعض لوگ سمجھا کرتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو بلکہ اولیاء کو بھی مکمل اختیارات دے دیے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ تو نوح علیہ السلام کے اس ارشاد سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے خزانوں کا مکمل اختیار کسی نبی کو بھی سپرد نہیں کیا، اولیاء کا تو کیا ذکر ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اور خواہش اپنی قدرت سے پوری فرماتے ہیں۔ دوسرے فرمایا، ان جاہلوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا رسول ہو وہ عالم الغیب بھی ہونا چاہیے۔ اس جملے نے واضح کر دیا کہ نبوت اور رسالت علم غیب کی مقتضا نہیں اور کیسے ہوتی، جبکہ علم غیب حق تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے جس میں کوئی نبی یا فرشتہ شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں غیب کے اسرار پر مطالعہ کر دیتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے ان کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جس غیب کو چاہے معلوم کر لے۔ تیسری بات یہ فرمائی، یعنی میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اس میں ان کے اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہاری نظریں جن غریب بے سرمایہ لوگوں کو حقیر و ذلیل دیکھتی ہیں، میں تمہاری طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر اور بلائی نہ دے گا، کیونکہ خیر اور بلائی کا تعلق مال اور دولت سے نہیں بلکہ انسان کے قلب سے ہے، اور دلوں کے حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا قلب خیر و اصلاح کے قابل ہے کس کا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر میں بھی تمہاری طرح ان کو حقیر و ذلیل کہنے لگوں تو میں بھی ظالم ہو جاؤں گا۔ جزاک اللہ۔